کرتے ہیں کہ اس غیب سے مراد غیب ذاتی ہے یا عطائی ہے۔ اگر اس سے مراد غیب ذاتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں کوئی جانتا زمین و آسمان میں ذاتی غیب کو سوائے اللہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قائل ہیں اور ہمارے خلاف یہ آیت نہیں ہے۔ ہم تو انبیاء اولیاء کرام کو عطائی طور پر علم غیب دیتے ہیں۔ یہاں ذاتی کی نفی ہے، جب ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نفی نہیں ہے تو علم غیب جو ہے عطائی طور پر جو ہے ہم دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس لیے یہ آیت ہمارے مخالف نہیں ہے۔ اگر یہ معنی کرو کہ کوئی علم غیب نہیں جانتا عطائی طور پر سوائے اللہ کے تو معنی غلط ہو گیا۔ اگر یوں معنی کرو کہ کوئی غیب نہیں جانتا ذاتی اور عطائی طور پر سوائے اللہ کے تب بھی معنی غلط ہوگا۔ معنی صحیح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا جو ذاتی طور پر، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لہٰذا یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اس کا جواب سمجھے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ بات کہہ رہے ہو اور یہی سوال ہمارا ہے آپ پر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اپنے آپ الہ نہیں بنتا۔ اللہ جس کو الہ بنا لے وہ ٹھیک ہے، جس کو لوگ الہ بنا لیں ٹھیک لے۔ ذاتی طور پر یہاں نفی کس کی کرو گے کہ ذاتی طور پر کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ذاتی طور پر تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو الہ بنایا ہے۔ اگر عطائی طور پر کہو تو پھر عطائی طور پر اللہ بنے گا۔ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، ما ہوا جوابکم فی لا الہ الا اللہ وہو جوابنا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ ہے عام ایک الزامی جواب۔ اب تحقیقی جواب سمجھے کہ نفی جو ہے اس میں شرط نہیں ہے کسی چیز کی، تو نفی میں ہے کسی قسم کا کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ اپنی شان کے مطابق غیب جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفی جو ہے لا بشرط شے کے درجے میں آئے اور اس بات بشرط شے کے درجے میں آئے کہ نفی میں کسی چیز کی شرط نہیں لگاتے ذاتی اور عطائی کی، نہ ذاتی کی ہے نہ عطائی کی ہے، مطلق کل نفی ہے۔ اور اس بات اس طرح ہوگا جس طرح کہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے، اس لیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور جواب وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ انہیں کب زندہ کیا جائے گا۔ کیا وہ ذاتی طور پر اس میں یہاں کریں ذاتی، تو یہاں ذاتی کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہاں بھی وہی آتا ہی ہے کہ اس کو سمجھ لیے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ نے ما کان ما یکون جبی تمام کا علم دے دیا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا۔ یہ پیغمبر اسلام کا یہ عقیدہ رکھنا توہین ہے۔ کیوں توہین ہے؟ اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو علم نہیں دیا شعر بنانے کا۔ شعر بنانے کا آپ شاعر نہیں ہیں، شعر بنانے کا علم نہیں دیا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ شعر پڑھنے کا علم نہیں دیا، اگر آپ نے کسی شعر کو پڑھا ہو تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے علم شعر بنانے کا علم نہیں دیا، شعر کا علم یعنی شعر علم بنانے کا علم نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ شعر پڑھ ہی نہیں سکتے، اگر آپ کا کسی شعر کا پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شعر پڑھتے تو آگے پیچھے کرتے تھے، آگے پیچھے ہو جاتا۔ تو فرمایا وما علمنا الشعر وما،
کہ ہم نے شعر بنانے کا نہ علم دیا ہے اور نہ قیامت تک دیں گے۔ وما ينبغي له، مناسب نہیں ہے نبوت کے شعر و شعر بنانا، یہ تو شاعر کا کام ہے، نبوت کا کام نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں، ورسلاً، بہت سے رسول ہیں کہ جن کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں، ورسلاً لم نقصص، اور بہت سے قصے ہیں جو ہم نے بیان کیے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے بتائے نہیں ہیں نبیوں کے قصے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عالم الغیب کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سورہ نمل میں۔ اب آگے ہے سورہ قصص، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور مختار بھی ہے۔ پچھلے سورہ نمل میں فرمایا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یعنی علم ذاتی اور علم محیط کلی، علم ذاتی اور علم محیط کلی کیا معنی؟ بغیر اسباب کے جاننا اور ہر ایک کو جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ مختار بھی نہیں ہے، ان کو تمام چیزوں کا اختیارات بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ ہے کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ تمام علم دے دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی صفت میں شریک ہونا یہ محال ہے مخلوق کے لیے، یہ محال ہے، یہ آگے ہو نہیں سکتا، یہ جب محال ہے تو ہے۔ دوسری ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے فرمایا میں نے دیا نہیں ہے۔ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اللہ شعر کا علم دے سکتا تھا، اللہ اس کو شعر بنانے کا علم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور مختار بھی ہے۔ ما کان لهم الخیارہ، اس کے کوئی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، برتر ہے اما یشرکون، جس چیز کے ساتھ وہ شریک بنا رہے ہیں۔ ربک یعلم، تیرے رب جانتا بھی ہے، ما تکن صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی حقیقی معبود ہے، لا الہ الا ہو، انتہا درجے کی تعظیم کے لئے اس کے سوا نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کی صفات کارسازیاں اس کے ذات مخصوص ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، صرف اسی کا حکم چل سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ اللہ چاہے بیٹیاں دے، بیٹے سے ترس جاتے ہیں، اللہ چاہے سارے بیٹے دے، بیٹی سے ترس جاتا ہے۔ اللہ چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، اللہ کبھی بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، کبھی بیٹے دے کر، کبھی دونوں دے کر، کبھی نہ دونوں دے کر، نہ دے کر، دونوں کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ انہ علیم قدیر، وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا امتحان ہم نے کیسے کرنا ہے۔
یہ ہے صورت جو ہے قصص، سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنایا ہے اللہ کی جگہ کار ساز، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، ڈاور کی طرح ہے، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، ان اون البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سب سے کمزور ترین گھر ساری سرے کی جائے ڈاور ہے، وہ جڑی کنارے کونے دے تے بڑے کرے 3 کروڑ دا بنگلہ بڑھاؤ نا تے ڈاور آکسی یہ کمزور ہے، وہ اپنے منہ چو کڑ کی تے مٹی والا وہ ڈاور گھر تے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اور قرآن اللہ کی کتاب سناؤ نا، مشرک اپنی دلیل سی جی اپنے منہ چ سی اور صرف ایک کمزور طرح ہے، وہ اپنی دلیل ہے کہ سب تو گھر پرانا کمزور ترین گھر جو ہے وہ ڈاور کا ہے، وہ بکری کا ہے، سب تو کمزور ترین دلیل مشرک ہے، سب لکھ لو اس سے زیادہ کمزور ترین دلیل ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی دلیل عدم سے وجود میں نہیں لائی، اتاری نہیں ہے عدم سے وجود میں، تو یہ کیسے دے، صرف دلیل ہے نہیں، اور ان کا دلیل دینا سب سے کمزور ترین ہے، اس لیے اسی صورت کے اس صورت کے آیت نمبر اس میں آیت نمبر 17، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی انتہا درجے کی تعظیم کرو، اسی کی عبادت کرو، واتقوا سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم بناتے ہو عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سوا، وثنوں کی پوجا کرتے ہو، یعنی اللہ کے ماں سوا ان ہستیوں کی پوجا کرتے ہو جو پوجا کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہ وثن ہے۔ افکن یہ تخلقون اخفن، تم نے بنا لیا ہے گھاڑ لیا ہے جھوٹ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کی جگہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے، فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، وعبدوا اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ اس کے شکرانے ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاہر ہو چکا ہے فساد خشکی اور سمندر میں اس چیز کے جو کمایا ہے ان کے لوگوں کے ہاتھوں نے، ان مشرکین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والوں نے، دنیا میں سمندر ہو یا خشک ہو ادھم مچا رکھا ہے، فساد قائم کر رکھا ہے، یہ بد امنی بے ایمان لوگوں کی طرف سے،
ایمان والوں کی طرف سے کہیں بد امنی نہیں ہے۔ بد امنی ظہر الفساد فی البر